السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی اسفنجار بھائی، سوال ہے بھائی کا، رفع الیدین کے حوالے سے آپ نے کہا رفع الیدین کیا ہے؟ رفع الیدین ہے دونوں ہاتھوں کا اٹھا لینا، اپنے دونوں ہاتھوں کا اٹھا دینا، یہ ہے رفع الیدین۔ یہ رفع الیدین نماز کے آغاز میں ہوتا ہے کہ جب بندہ تکبیر اولیٰ، تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کے نماز میں داخل ہوتا ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ اور یہ دونوں ہاتھوں کا اٹھانا کہاں تک ہے، اس متعلق دو حدیث ہیں اور دونوں اپنی جگہ پر درست ہیں۔ ایک طریقہ اس میں سے یہ ہے کہ بندہ نماز میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جب رفع الیدین کرے گا تو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنے کانوں کی لو برابر کر لے گا۔ دوسرا طریقہ ہے حذو المنکبین، کہ بندہ نماز میں رفع الیدین کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں کندھوں شولڈر کے برابر اٹھا لے گا، تو یہ ہے نماز میں رفع الیدین۔ اور یہ رفع الیدین تکبیر اولیٰ یا تکبیر تحریمہ کے موقع پر بھی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رکوع کے لیے جاتے تو تب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین کرتے۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اگر نماز 4 یا 3 رکعت نماز ہوتی، 4 رکعت میں ظہر کی نماز ہے، 3 رکعت میں مغرب کی نماز ہے، تو جب 4 یا 3 رکعت کی نماز ہوتی تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسری رکعت کے تشہد سے کھڑے ہو کر تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کرتے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ باندھ لیتے۔ اب یہ ہے کہ کیا جو شخص رفع الیدین نہیں کر رہا اس کی نماز نہیں ہوگی؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا رفع الیدین نماز میں لازمی ہے کرنا؟ اور اسی طرح رفع الیدین نہیں کر رہا تو کیا نماز ناقص ہوگی؟ رفع الیدین بغیر نماز نہیں ہوگی؟ کیا رفع الیدین بغیر نماز ناقص ہوگی؟ کیا رفع الیدین نماز میں کرنا لازمی ہے؟ اور بھائی کا سوال چوتھا یہ کہ اگر یہ اسی طرح ہی ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ناقص ہوگی اور رفع الیدین نماز میں لازمی ہے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع الیدین کا حکم کیوں نہیں دیا؟ جواب یہ ہے کہ رفع الیدین جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ایک ایسی سنت ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنا ثابت ہے، کرنا ثابت ہے اور نہ کرنا ثابت نہیں ہے۔ مطلب پیارے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا تو کیا، کسی بھی صحیح سند کے ساتھ حدیث میں اور صراحت کے ساتھ موجود حدیث میں یہ ذکر کہیں نہیں ملتا کہ پیارے نبی علیہ السلام نے رفع الیدین چھوڑ دیا، یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہ بھی کرتے تھے۔ تو کرنا ثابت ہے، اور کتنا ثابت ہے؟ رفع الیدین نماز میں کرنے کے حوالے سے کوئی 450 کے لگ بھگ احادیث ہیں، اور یہ احادیث رفع الیدین کرنے کے حوالے سے کتب ستہ یعنی 6 کتابیں جنہیں سیاہ ستہ کہا جاتا ہے، یہ حدیث کی ان کتابوں کے اندر بھی رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ذخیرہ احادیث کے اندر موجود بے شمار احادیث کی کتابوں میں جہاں نماز کی کتاب آئی ہے، کتاب الصلاۃ، وہیں پر ہی رفع الیدین کا ذکر بھی آیا ہے۔ اور ذخیرہ احادیث کے اندر کچھ احادیث ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن میں رفع الیدین نہ کرنے کا ذکر ہے، مثال کے طور پر جیسے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، تو ایسی روایات نمبر 1 سندن ضعیف ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ ان روایات کے اندر رفع الیدین کا ذکر ہی موجود نہیں ہے کہ رفع الیدین رکوع کے وقت رکوع سے سر اٹھا کر یا تیسری رکعت کے آغاز میں کرنا، اس چیز کی صراحت اور وضاحت موجود ہی نہیں ہے۔ تو رفع الیدین نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث سے ثابت ہے، اور ان میں اعلیٰ درجے کی کتابوں کے اندر مثال کے طور پر صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے،
اور صحیح بخاری مسلم کی روایات دونوں کو ملا کر ان دو کتابوں میں رفع الیدین کے حوالے سے تقریباً 11 احادیث پاک ہیں، اور ان روایات کو روایت کرنے والے بخاری مسلم میں بھی اور بخاری مسلم کے علاوہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں۔ مثال کے طور پر حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 20 دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، آپ سے نماز اور دین سیکھتے رہے۔ اور اسی طرح رفع الیدین کے حوالے سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات ہیں، اور اسی طرح رفع الیدین کے حوالے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایات ہیں، ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے، اور اس کے علاوہ دیگر بہت سے صحابہ سے رفع الیدین کرنے کی احادیث روایت ہیں۔ تو رفع الیدین پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اور ایک ایسی سنت ہے کہ جس کا کرنا تو ثابت ہے مگر چھوڑ دینا، ترک کر دینا ثابت کوئی نہیں ہے۔ بلکہ ایک صحابی ہیں جن کا بھی میں نے نام بتایا، حضرت عبداللہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جز رفع الیدین للامام بخاری، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جز رفع الیدین میں فرماتے ہیں، کون صحابی رسول، صحابی ابن صحابی جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا قول اور ان کا فرمان رفع الیدین کے حوالے سے ہے، اور بڑا ہی پیارا قول، پیاری بات کہی ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر چیز کا ایک حسن ہوتا ہے نا۔ اب اسفنجار کا حسن کیا ہے؟ یہ اور بات ہے کہ اسفنجار اس حسن کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسفنجار کا مرد کا حسن اس کے چہرے پر موجود داڑھی ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر ایک چیز کا حسن ہے، ہر چیز کا حسن ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر چیز کا حسن ہے۔ تو مرد کی اور اسفنجار کی جو جناب ان کا جو حسن ہے وہ ہے داڑھی رکھنا، اور عورت کا حسن کیا ہے؟ لمبی لمبی کالی کالی زلفیں، لمبے لمبے بال، اور اس طرح آپ مزید آگے اس طرح کی باتوں کو دیکھ لیں۔ تو لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ابن عمر کہتے ہیں ہر چیز کا حسن ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حسن نمایاں چیز ہوتی ہے۔ وزینۃ الصلاۃ، اور نماز کا حسن کیا ہے؟ صحابی ابن صحابی کہہ رہے ہیں، کوئی عام بندہ نہیں ہے، خود بھی صحابی ہے، باپ بھی صحابی ہے، اور کوئی معمولی صحابی بھی نہیں۔ ویسے صحابہ سارے کے سارے خاص ہیں، کوئی معمولی نہیں، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا درجہ اور مقام ہے۔ تو جناب ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز کی جو زینت ہے نا وہ ہے رفع الیدین۔ اب یہ رفع الیدین نماز کے آغاز میں بھی ہے، جو کہ ہر مسلمان کرتا ہے، دیوبندی بھی کرتا ہے، بریلوی بھی کرتا ہے، اہل حدیث بھی کرتا ہے، شافعی بھی کرتا ہے، مالکی بھی کرتا ہے، حنبلی بھی کرتا ہے، حنفی بھی کرتا ہے۔ سارے مسلمان جب نماز میں انٹر ہونے لگتے ہیں، داخل ہونے لگتے ہیں، تو اللہ اکبر کہتے ہوئے بندہ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح پھر اس میں سے جناب رکوع کے لیے جاتے ہوئے رفع الیدین، اور رکوع سے کھڑے ہو کر رفع الیدین، اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین۔ اس پر کچھ مسلمان عمل نہیں کرتے ہیں جیسے دیوبندی اور بریلوی، جبکہ اس پر اہل حدیث اور اسی طرح دیگر مسلمان عمل پیرا ہیں۔ تو یہ رفع الیدین نماز کا حسن ہے۔ سوال یہ بنتا ہے اگر رفع الیدین نہیں کیا تو نماز ناقص ہوگی؟ کیا رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوگی؟ کیا رفع الیدین لازمی ہے؟ تو یہ تینوں باتیں ان کا جواب ہے کہ یس، جی ہاں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح بخاری میں۔ یاد رکھیے کہ ضروری نہیں ہوتا آپ کو کسی بھی چیز کا ایک ایک ایٹم وہ نام لے کر بتایا جائے کہ یہ کرو اور یہ کرو اور یہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے سمیت 20 دن مدینہ پاک میں رہے۔ کتنے دن؟ 20 دن۔ یہ صحیح بخاری بتا رہی ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے اول اور اعلیٰ درجے کی کتاب جس پر پوری امت کا اتفاق ہے،
اور خود اس پر علماء دیوبند کے فتاوی موجود ہیں. جو صحیح بخاری پر اور امام بخاری پر اعتراض کرے وہ پرلے درجے کا گیا گزرا ہوا اور گمراہ ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے، جب مالک بن حویرث 20 دن رہنے کے بعد واپس جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے جہاں اور بہت ساری باتیں اس صحابی کو اور ان کے ساتھ کے لوگوں کو فرمائیں، وہیں صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو پیارے نبی نے امر کے صیغے کے ساتھ حکمن یہ فرمایا، کیا کیا؟ حکمن یہ تعلیم فرمائی، نماز اسی طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. تو نبی علیہ السلام نے رفع الیدین کیا نا. اب صرف رفع الیدین تو نہیں ہے نا، نبی علیہ السلام نے فجر کی کتنی رکعتیں پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی کتنی رکعتیں پڑھی، اور ایک نماز میں کتنے تشہد آئے، قیام کس طرح ہوا، رکوع کس طرح ہوا، اور اسی طرح دیگر چیزیں کس طرح ہوئیں. تو پیارے نبی نے پورے نماز کے ایٹم متعلق یہ فرما دیا. نماز کا ایک ایٹم ہے نا، نماز بذات خود ایک ایٹم ہے، ایک چیز ہے، ایک وجود رکھتا ہے. تو نماز ایک وجود رکھتی ہے. تو پوری نماز متعلق آپ کا فرمان، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. اب ایک بندہ رفع الیدین نہیں کرتا تو اس پر کیا فتویٰ آئے گا؟ اس پر یہ جواب ہوگا کہ اس کی نماز وہ نماز نہیں ہے کہ رفع الیدین، یاد رکھنا الفاظ کہ رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو اس کی نماز وہ نماز نہیں ہوگی جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے. صحیح نماز نبوی کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دیگر چیزیں موجود ہوں وہیں آپ کی نماز میں رفع الیدین بھی موجود ہو. اب کئی مسلمان ایسے ہیں کہ جن کو اس سنت کا علم ہی نہیں تھا، تو وہ مرفوع القلم ہے. جب ایک بات کی خبر ہی نہیں رہی ہے تو اس پر پھر کیا پکڑ ہوگی؟ اس لیے ان کی نمازیں تو ہو گئیں اور ہو جاتی ہیں. ایک مسلمان وہ ہے کہ جو کہتا ہے نہیں میں رفع الیدین نہیں کروں گا، میں اپنے امام کا مقلد ہوں. مثلا وہ کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، میں اپنے مولویوں کی تقلید کروں گا. جڈے منہ ملا دا اڈے منہ سیدا، جنتے منہ مولوی دا انتے منہ سیدا. اگر وہ اپنے مولویوں اور فرقے کی تقلید کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ دیتا ہے، نماز تو چھوڑیے اس کا جنت میں جانا مشکوک ہو گیا. مشکوک سے بھی آگے کے ورڈ یوز کریں. بخاری ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، ساری امت جنت جائے گی. جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے نا وہ سب جنت میں چلے جائیں گے. الا من ابا، سوائے اس کے کہ جس نے انکار کیا. اب بھلا جنت سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ یہاں اگر آپ کسی بندے کو مفت میں جناب مری گھمانے کے لیے لے جائیں وہ کہے گا چلو چلو میں چلتا ہوں. آپ کسی بندے کو جناب مفت میں فری میں، کیا آپ کا کرایہ بھی مفت ہے اور جناب آپ کا کھانا پینا بھی مفت ہے، وہاں آپ کا رہنا مفت ہے، ہم آپ کو سوات لے کر چلتے ہیں. اب یہاں ڈی اے خان میں گرمی ہے، اسفنجار وغیرہ شاید آپ ایبٹ آباد میں ہیں یا ٹھنڈے علاقے میں ہیں. یہاں اگر مجھے کوئی کہے کہ حافظ صاحب مفت میں آپ کو ہم سوات لے چلتے ہیں، کرایہ بھی کوئی نہیں، کھانا پینا بھی مفت کا ہوگا، رہائش بھی مفت کی ہوگی، میں 2 منٹوں میں تیار ہو جاؤں گا. کوئی اس ڈیرہ اسماعیل خان کی گرمی میں مفت میں مری اور سوات جانے سے یا ایبٹ آباد جانے سے انکار کرے گا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا جناب ابھی لے جائیں، میں تیار ہوں، ریڈی ہوں. تو کتنی بڑی حیرانگی کی بات ہے. الا من ابا، جو جنت سے انکار کر دے. تو جنت کے ساتھ مری اور سوات کا یا ایبٹ آباد کا کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے نا. تو جب ہم دنیا کی ان چھوٹی چھوٹی جنت بمانا باغات سے انکار نہیں کرتے تو جنت جو اللہ نے بنائی ہے، کون احمق اور کون بے وقوف ہوگا جو کہے گا مجھے جنت نہیں چاہیے، پرے کر جنت میں نہیں جاتا. صحابہ نے بڑے حیران ہو کر پوچھا میں آبا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے انکار کون کرے گا؟ اب نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ جنت کا منکر، جنت کا انکاری کون ہے.
ویسے تو سارے مسلمان کہتے ہیں یا اللہ میں کو جنت عطا کر دے، یا اللہ میں کو جنت دے دے. ہم کہتے ہیں نا، دعا کرتے ہیں نا کہ اللہ مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان فرمائی، من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کر لے گا وہ جنت میں داخل ہو گیا. مطلب کیا ہے؟ میری اطاعت کرنے والے کی جنت پکی ہے. لو جی، آپ کو پہلے ہی ٹکٹ مل گیا، جنت آپ کی پکی ہے. شرط یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو، اور یہ ہر معاملے میں کرنی ہے. نماز میں ہے، روزے میں ہے، حج میں ہے، زکوٰۃ میں ہے، حلال میں ہے، حرام میں ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی شادی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، آپ کی داڑھی ہے، آپ کا لباس ہے. ہر ایک معاملے میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے. اور اطاعت کا کیا معیار ہوگا؟ سورۃ الحشر پارہ نمبر 28 ہے، یہ قرآن مجید ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو چیز تمہیں رسول دے وہ پکڑ لو فوراً. تو رسول پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا، کیا دیا ہے؟ بخاری میں آپ کو حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. ہمارے لیے کتنی بڑی بدبختی کا مقام ہے. آج کلمہ پڑھنے والے کئی مسلمان ہیں. ہاں جی، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نماز حنفی پڑھ رہا ہوں. اچھا، ہاں جی، آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ میں نماز جعفری پڑھ رہا ہوں. ہندوستانی ہے، متحدہ ہندوستان سمجھ لیں، ہندوستانی ہے تو وہ کہے گا میں نماز حنفی پڑھ رہا ہوں. ایرانی ہے تو وہ کہے گا میں نماز جعفری پڑھ رہا ہوں. ارے ظالمو، کیا نبی علیہ السلام نے نماز حنفی پڑھی ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جعفری پڑھی ہے؟ یا نبی علیہ السلام نے نماز غوثیہ پڑھی ہے؟ کس قدر بڑا ظلم ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے کو نماز محمدی پڑھنی ہے، جو نماز حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی ہے نا. ہم تو نماز حنفی پڑھ رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ کیا نماز جعفری اللہ قبول کرے گا؟ کسی بھی سنی سے پوچھ لو، یہ جو جعفری نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہوگی؟ انہیں نہیں، اس کی نماز کوئی نہیں ہوگی. ایندیتا ہی رکعت قبول نہ تھی سی. پوری نماز کو تو چھوڑو، ایندیتا ہی رکعت اللہ قبول کوئی نہیں کرنی. ادنا کو ادنا سنی بھی آکسی کہ این شیعہ دی نماز دی ہی رکعت کوئی نہیں تھی ہونی. اس نماز جعفری پڑھنے والے کی ایک رکعت بھی قبول نہیں ہوگی. اچھا، وہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ جو اہل بیت میں سے ہیں، ان کے نام لگا کر نماز پڑھے تو قبول نہیں ہوگی. اور تو غیر اہل بیت کے نام پر نماز حنفی بنا لے تو تیری نماز قبول ہوگی. اگر اوندی ہی رکعت نہیں تھی ہونی تو تیری 4 رکعت کنوں تھی ہونی. اگر اس کی ایک رکعت قبول نہیں ہوگی تو تمہاری نماز کہاں سے قبول ہوگی؟ تو سورۃ الحشر پارہ 28 نے ہمیں یہ بتایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے وہ لے لو، اس کو پکڑ لو. اور بخاری میں آپ نے آپ کو کیا دیا؟ اللہ کے رسول نے آپ کو نماز محمدی دی. ہم وہ ظالم ہیں، ہم نے نماز محمدی کو پرے کیا. یہ اس کو چھوڑو، یہ تو عربیوں کی نماز ہے، یا یہ اہل حدیثوں اور غیر مقلدوں کی نماز ہے، اس کو چھوڑو. ہم وہ نماز پڑھیں گے جو نماز میرے پیو پڑھی ہے. ہم وہ نماز پڑھیں گے جو نماز میرے دادے پڑھی ہے. یہی کرتے ہیں نا. ہمارا پیو، ہمارا ابا، اس کا ابا وہ تو نماز حنفی پڑھتا تھا، ہم کیوں نماز محمدی پڑھیں؟ ہمارا یہی جواب ہوتا ہے نا. میں وہی نماز پڑھوں گا جو میرے محلے کا امام پڑھاتا ہے. میں وہی نماز پڑھوں گا جو میرا باپ دادا پڑھتا تھا. کیا مطلب؟ نماز حنفی. اللہ کے رسول صلو کما رأیتمونی اصلی بخاری میں آپ کو، مجھ کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو نماز محمدی دے رہے ہیں. ہم نے نماز محمدی کو پرے کیا اور کسی نے نماز حنفی اٹھا لی، کسی نے نماز جعفری اٹھا لی ہے. مجھے بتائیے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا؟ آج کوئی نماز موسوی پڑھے، اللہ نے وہ قبول کوئی نہیں کرنی. ہاں، تو نماز حنفی اور نماز جعفری وہ اللہ قبول کر لے گا. اور بڑی لمبی باتیں اس کے حوالے سے. نماز بہت بڑی اہم عبادت ہے. میں کہتا رہتا ہوں عبادات میں سب سے سپریم عبادت نماز ہے.
ہے نا؟ یہ نماز آپ کو کہاں ملی ہے پتہ ہے؟ پہلے آسمان پہ بھی نہیں ملی، ساتویں میں بھی نہیں ملی۔ عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت الماوا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما ذاق البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ۔ نبی علیہ السلام معراج میں وہاں پر گئے، وہاں تک گئے جہاں فرشتوں کے کلموں کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی کی، اور اس وحی میں آپ کو 50 نمازیں دی گئیں۔ بھلا ہو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا کہ ان کے مشورے سے یہ 5 ہو گئیں، ورنہ ہم تو گئے تھے سیدھے سیدھے کافر۔ یہاں 5 نمازیں نہ پڑھنے والے لاکھوں کلمہ پڑھ کر کافر موجود ہیں، تو 50 نمازیں کس نے پڑھنی تھی؟ تو یہ نماز کوئی ایک معمولی عبادت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی علیہ السلام جس چیز سے منع کر دینا اس چیز سے بھی رک جاؤ۔ تو بھائیو پیارے نبی نے رفع الیدین کیا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نماز محمدی پڑھوں تو وہ تو رفع الیدین کرے گا۔ کوئی کہتا ہے میں نماز حنفی پڑھوں، وہ پھر نہیں کرے گا۔ اور میں آپ کو علی وجہ البصیرت گارنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں، اللہ نے صرف وہی نماز قبول کرنی ہے جو پیارے نبی کو معراج پر ملی۔ اور پھر آگے ایک اور لطف کی اور بڑی خوبصورت اور باریکی اور اہم بات سن لیجئے۔ نماز لے کر اپنے آپ ہی یہاں نبی علیہ السلام نے آ کر پڑھنا شروع نہیں کر دی تھی۔ نماز سکھانے کے لیے جناب جبریل علیہ السلام باقاعدہ آئے، اور مکہ میں بیت اللہ کے پاس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ امامت کرائی۔ کیا مطلب؟ اللہ کے حکم سے یہ فرشتہ زمین پر آیا اور اس نے باقاعدہ نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنا سکھلائی۔ ارے اللہ کے بندیو، اتنا بڑا اہتمام نماز کا کہ نماز آپ کو ہیرا پہاڑی میں نہیں مل رہی، نماز آپ کو مدینے کی زمین پر نہیں مل رہی، نماز آپ کو مکے کی زمین پر نہیں مل رہی، نماز آپ کو آسمانوں سے اوپر سے مل رہی ہے۔ اور نماز یہ نہیں ہوا کہ بس آپ کے دل میں وہی کر دی کہ جناب اس طرح نماز پڑھ لو۔ حضرت جبریل 2 مرتبہ آتے ہیں اور پیارے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ نماز کی ادائیگی سکھاتے ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے؟ نہیں، آگے بھی سنیے نبی علیہ السلام نے کیسے نماز سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے، اور ممبر پہ کھڑے ہو کر اپنی مسجد میں موجود نمازیوں کو نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کے سکھائی۔ رکوع سجدے کے لیے نیچے اترے، اور بس اتنی سی بات ہے؟ نہیں، آگے بھی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام اپنی وفات اور ممات سے کچھ پہلے خاص کر پیارے نبی نے نماز کا خیال بتایا کہ نماز کی حفاظت کرنا، نماز کا خیال کرنا، لیکن سارا کیا دھرا ہم نے ضائع کر دیا۔ کیسے؟ نماز حنفی اور نماز جعفری کریٹ کر کے ختم۔ اتنا جو نماز کے حوالے سے پروٹوکول ہوا، اہتمام ہوا، وہ سارے کا سارا ہم نے اپنی طرف سے حنفی اور جعفری نماز بنا کر سارے کو ملیے میٹ کرنے کی کوشش کی، کر دیا۔ تو اس لیے بھائیوں، اگر کوئی رفع الیدین نہیں کرتا تو اس کی نماز محمدی نہیں ہے، نماز نبوی نہیں ہے۔ صحیح اور مکمل نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ آپ نماز محمدی پڑھیں۔ آپ کا باپ کیا کرتا تھا، دادا کیا کرتا تھا، ان کو چھوڑ دیجئے۔ آپ سے آپ کی قبر میں آپ کے باپ متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ ہاں جی اسفنجار محمد حسین کانی گو صاحب متعلق آپ کیا کہتے ہو۔ قبر میں 3 ہی سوال ہونے ہیں، من ربو کا، ما دینو کا، ما تقولو۔ یہ تیسرا سوال کہ بتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اگر ہم نے زندگی اپنے حضور کے طریقے پر گزاری، نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی کامیابی اور غیر نبی کے طریقے میں دونوں جہانوں کی ناکامی، یہ یقین آپ کا بھی بن جائے، یہ میرا بھی بن جائے، یہ آپ کا عمل بھی ہو جائے، یہ میرا بھی عمل ہو جائے، اس کے لیے میرے بھائیوں یہ قرآن و سنت کے تحت ہماری یہ کوششیں ہیں۔ تو وہ بندہ تو فٹ سے جواب دے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی رسول ہیں۔
اور جو نماز جعفری پڑھتا رہا، نماز حنفی پڑھتا رہا، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو پکڑے رہا، وہ پتہ کیا کہے گا؟ ہاں 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 لا ادری، میں کوئی نہیں جانتا، مجھے کوئی نہیں پتا، اقول ما یقول الناس، میں تو وہی کہتا ہوں جو لوگ کہا کرتے تھے۔ تو پھر پتہ کیا ہوگا؟ جس نے کہا نا کہ ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، فرشتے ہار نہیں پہنائیں گے، فرشتے جوتوں سے مرمت کریں گے، اور یہ جوتے، یہ لتر، یہ کوڑے، یہ پولیس کے لتروں سے کہیں زیادہ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم مکمل کامیاب ہوں تو نماز نبوی پڑھیں۔ ایک اور بات بھی سن لیجئے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ جب ہم قبر میں جائیں گے، پھر قبروں سے جب اٹھائے جائیں گے نا، سب کا ایمان ہے نا، بریلوی مسلمان بھی مانتا ہے، دیوبندی مسلمان بھی مانتا ہے، اہل حدیث مسلمان بھی مانتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے قبروں سے اٹھنا ہے، پھر ہمیں زندگی ملنی ہے۔ تو مرنے کے بعد جب قیامت کے دن میں ہوں گے میرے بھائیوں، اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کوسچن، اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حساب، وہ پتہ، پہلا پیپر آپ کہہ لیں، سب سے پہلا پیپر کس چیز کا ہوگا؟ وہ ہوگا نماز کا۔ تو ہم تو نماز حنفی پڑھ رہے ہیں، اب جو شاگرد، جو سٹوڈنٹ پہلے ہی سوال کے جواب پر آئیں بائیں کرنا شروع کر دے، امتحان لینے والا، ٹیسٹ لینے والا، آگے کیا وہ اس کے متعلق سوچے گا؟ یہ اتنا نکما اور اتنا نالائق ہے، پہلے سوال پر یہ آئیں بائیں کر رہا ہے، تو آگے اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ تو اللہ کے حقوق میں قیامت کے دن سب سے پہلا حساب آپ کا اور میرا وہ نماز کا ہونا ہے۔ اس لیے سولی پر بھی لٹکا دیے جانے لگو نا، سولی پر بھی لٹکائے جانے لگو تو کہو، ادھر سے آذان ہو جائے نا، ادھر سے کہو بھائی اللہ کا واسطہ ہے تمہیں، مجھے نماز پڑھنے دو۔ کوئی آپ کے ہاتھ بازو، ہاتھ پیر کاٹ دے، پھر بھی آپ نے یہی کہنا ہے کہ جناب نماز پڑھنی ہے تو نماز محمدی پڑھنی ہے۔ یہ حنفی اور جعفری نمازیں یہ میرے نزدیک ناٹ الاؤڈ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ واٹس ایپ پر مجھ سے جڑنے کے لیے 00923127974052 www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے۔